السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے طیارے صبح کے اجالوں میں، جو کہ تحریر ہے نایاب جیلانی کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ اب آپ کو ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، یہ ایک ریکویسٹڈ ناول بھی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 1۔ پڑھنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ کاش تعلیم اتنی ضروری نہیں ہوتی، اگر ہوتی بھی تو پروفیسر اتنے کنجوس نہ ہوتے، ٹاپ ناپ تول کر نمبر دینے والے اتنے بے رحم اور سنگ دل، فیل کرتے ہوئے خوف خدا سے ذرا دل نہیں کانپتا۔ پروفیسر خالق، عاشق اور میم انزلہ سارے سال کا نزلہ کسی ایک پرچے پر بھی پاسنگ مارکس نہیں، دفعہ دور ایسی پڑھائی۔ یہ نادر ارشادات اسمارہ کے تھے۔ وہ چمچے بھر بھر کر شہد کھا رہی تھی اور اسی حساب سے شہد اور لیمو کے پیسٹ کا مساج بھی کر رہی تھی۔ اسے اپنے حسن جہاں سوز کی نزاکت اور بحالی کے لیے رزلٹ سے زیادہ تفکرات تھی۔ اگر اتنی ارکریزی سے حسن نکھارنے کے بجائے دل لگا کر پڑھ لیتی تو بی ایس سی آنرز میں شاندار طریقے سے فیل نہ ہوتی۔ اس کے فیل ہونے کا صدمہ اسمارہ سے زیادہ عاشر کو ہوا تھا۔ وہ صبح ہی آگ اگل کر گیا تھا، میں کس منہ سے یونیورسٹی جاؤں گا، لوگ مجھے تانے مار مار کر دھواں کر دیں گے۔ عاشر کی منگیتر سارے سبجیکٹ میں فیل۔ اس کے صدمات کی انتہا بس یہیں تک تھی۔ اس کے اسی منہ کے ساتھ چلے جانا، ویسے بھی تمہاری بہن نے تو پوری یونیورسٹی ٹاپ کر کے میرے فیل ہونے کی ذلت کو ڈھانپ لیا ہے، سو ڈونٹ وری، اسمارہ نے کھلکھلاتے ہوئے جواب دیا۔ مجال تھی جو اسے ذرا بھی غم تھا۔ اور ایک اسما تھی، اگر کسی سیمسٹر میں 4 GPA نہ آتا تو رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیتی، 3 دن کھانا نہ کھاتی، صدمے کے مارے شکل پھٹے منہ سی ہو جاتی، مگر اسے کسی اور بات کی پرواہ کہاں تھی۔ اسے بس پڑھائی کو گھول گھول کر پینا تھا، حسن جاتا باڑ میں، اور اسمارہ اس کی بالکل الٹ تھی۔ اسے پڑھنے سے خاص شغف نہیں تھا، وہ تو بس بی ایس سی آنرز میں ایڈمیشن لے کر وقت گزار رہی تھی، اب فیل ہونے کے بعد اس مصروفیت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ جبکہ اسما شہر سے دور ایک اچھی یونیورسٹی میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ جب اسما کی من پسند یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جانے کی خوشی منائی جا رہی تھی، وہیں پر اسمارہ کے گھر میں خاصی گد بنی ہوئی تھی۔ جب اسما پہلی چھٹیوں میں گھر آئی تو اسمارہ ان دنوں کو کوئی لیورج کورس کر رہی تھی۔ اسما نے اسے بہت ڈانٹا۔ تم دوبارہ سے پیپرز کی تیاری کرتی، ادھر ادھر ٹانگیں کیوں اڑا رہی ہو؟ یار مجھے نہیں پڑھنا، میں تو ٹائم پاس کر رہی ہوں۔ ویسے بھی مجھ سے اپنی شکل نہیں بگاڑی جاتی، سارا حسن تباہ ہو جاتا ہے۔ ذرا اپنی شکل دیکھو آئینے میں، خوف سے دل کانپ رہا ہے میرا، اتنے گہرے کالے بھیانک ہلکے کالا رنگ، تم کیا دھوپ میں بیٹھ کر نوٹس بناتی ہو؟ ڈفر، اپنی حالت بگاڑ رکھی ہے۔ اسمارہ الٹا اس پر چڑھ دوڑی تھی اور اسما بے پرواہی سے سنتی رہی۔ فیلڈ کا کام ہوتا ہے اور یہی تو دن ہے پڑھائی کے، حسن اور صحت دوبارہ واپس لائی جا سکتی ہے۔ وہ آئینے میں اپنے سانولے رنگ کو خاصا گہرا محسوس کر رہی تھی۔ مجھے تو خوف ہے کسی دن تمہارے منگیتر نے تمہیں دیکھ لیا تو منگنی توڑ کر دوبارہ اس طرف نہیں آئے گا۔ اسمارہ کی آنکھوں میں واضح شرارت تھی۔ میرا منگیتر ایسا نہیں۔ اسما نے بھی مصنوعی اطراحٹ کا مظاہرہ کیا۔ ہاں، اس کے عذاب تمہاری طرح خاصے مضبوط ہوں گے، وہ تمہیں دیکھ کر بھیانک چیخ نہیں مارے گا۔ ان نوٹس کو چھوڑو اور ادھر آؤ، میں تمہارا مساج کروں، شکل کچھ بہتر دکھائی دے۔ اسمارہ نے ہمیشہ کی طرح اسے آفر کی، جسے اسما نے انسنا کر دیا۔ وہ ہر طرح سے مضبوط ہوگا کیونکہ وہ اسما خلیل کا منگیتر ہوگا۔ اس کے لہجے میں ایک اور استحکام اور یقین بول رہا تھا۔ اسما مساج کرتی لمحہ بھر کے لیے رک گئی تھی، جیسے اس کے الفاظ کی گہرائی میں اترنا چاہتی ہو۔ اسے اسما کے لہجے میں کچھ خاص محسوس ہوا، کچھ عجیب سا، کیا ایک فخر یا تکبر؟ رہنے دو، منگیتروں کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، اسمارہ نے سر جھٹک کر کہا، جیسے اس کے لہجے میں اترے یقین کو جھٹکنا چاہا۔ لیکن مجھے اس پر یقین ہے، میں گارنٹی نہیں دے سکتی۔ اسما کے اگلے الفاظ سے ہکا بکا کر گئے تھے۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھتی رہ گئی، بغیر جانے پرکھے ملے دیکھے سنے۔ حد ہے یار، کیسی آسانی میں باتیں کر رہی ہو۔ اسمارہ کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ میرا دل گواہی دیتا ہے، میں بھلا کیوں غیر حقیقی باتوں پر یقین کروں گی؟ تم جانتی ہو میں کس قدر پریکٹیکل ہوں، اسما نے مستحکم دو ٹوک لہجے میں جتایا تو اسمارہ کی ہنسی کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ رہنے دو، لوگ شوہروں کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے، تم منگیتر صاحب کے دعوے کر رہی ہو، مجھے غصہ مت دلاؤ، اسے آزمانے پر اتر آؤں گی۔ وہ ٹھوک بجا کر میدان میں اتر آئی تھی۔ وہ ایسا ویسا ہے ہی نہیں، بہت ثابت قدم ہوگا، کھرا اور سچا، خالص اور منفرد۔ اسما کے لہجے میں ایک جذب بھری کیفیت تھی۔ اسمارہ کا منہ پھر سے کھل گیا، بالکل میرے جیسا، بے کھوٹ اور مضبوط، ثابت قدم۔
اس نے اپنی بات پھر دہرائی تھی۔ اب اسمارا پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ اچھے اچھوں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، تمہارے دعوے نیرے فضول ہیں، اسمارا نے اسے لمحوں میں چٹلا دیا تھا۔ رات سیاہی سے سفیدی کی طرف مائل تھی، روشندانوں سے نور سحر کی کرنوں کا سویرا دکھائی دے رہا تھا۔ بڑا سا کھلا کھلا صاف ستھرا کمرہ روشنی سے پور پور بھر گیا تھا، ہر ایک چیز روشنی میں نہا گئی تھی۔ کمرے کا فرنیچر جو نیا نکور اور چمکتا ہوا تھا، انتہائی نفیس اور دیدہ زیب چنیوٹ سے عاشر نے آرڈر پر بنوایا تھا، اپنی اکلوتی بہن کے لیے خوبصورت فرنیچر۔ پورا کمرہ اس کے جہیز میں آئے نئے فرنیچر سے سجا ہوا تھا، خوبصورت ڈبل بیڈ، انتہائی چوڑا اور اونچا سا سنگھار میز، یوں لگتا پوری دیوار پر پھیلا ہوا ہے۔ فرنیچر سے میچ کرتے لیدر کے صوفے، ہم رنگ قالین اور دیواروں پر آرائشی تصویریں۔ وہ ایک ایک چیز پر غور کرتی لمحہ بھر کے لیے ٹھہر گئی تھی۔ اس کی نگاہیں خوبصورت سینریوں سے ہوتی ہوئی سامنے دیوار پر لگی فل سائز تصویر پر گویا جم گئی تھی۔ لمحے بھر کے لیے اس کا دل بند سا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں ستائش کے ساتھ نمی اتر آئی تھی۔ وہ ایک ٹک تصویر کو دیکھتی رہی تھی۔ وہ ایک خوبرو، نٹ کھٹ اور شرارتی سے نوجوان کی تصویر تھی، جس کی خوبصورت گہری بولتی آنکھوں میں شرارت بھری تھی۔ اس نے نچلے لب کا کونا دانتوں میں دبا رکھا تھا، اس کے سیاہ بال ماتھے پر سایہ فگن تھے اور ستوہ ناک انتہائی دل مو لینے والی خوبصورتی سے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اسما کا دل بھر بھر آیا، اس نے بے ساختہ تصویر سے نگاہ چرا لی تھی۔ اسے کوئی حق نہیں تھا اس تصویر کو پورے استحقاق سے دیکھتی۔ اس نے گہری سانس کھینچ کر اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے۔ وہ اب دیوار گیر الماریوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک ایک الماری کا پٹ کھولنے کے بعد اسے مایوسی کا سامنا ہوا۔ دو الماریوں میں ہادی کے کپڑے لٹک رہے تھے، ایک جوتوں والا ریک تھا، ایک الماری میں کتابیں تھیں اور ایک میں سردی گرمی کے بستر۔ اسما کے کپڑے کہیں نہیں تھے۔ وہ مایوسی سے پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ مان اسے بیڈ کے نیچے دو سوٹ کیس دکھائی دیے۔ اسما کے دل کو تسلی ہوئی۔ اس نے سوٹ کیس بامشکل گھسیٹ کر باہر نکالا، پھر اندر موجود فینسی دیدہ زیب امبرائڈرڈ کپڑوں کو دیکھ کر آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اس کی ساری شاپنگ عاشر کی تھی اور بلا شبہ عاشر کی چوائس بہت کمال کی تھی۔ اس نے صرف ہلکے رنگوں والے سوٹ نہیں لیے تھے بلکہ کچھ گہرے اور شوخ رنگ بھی خریدے تھے۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اسما کو ہلکے رنگ پسند ہیں، لیکن عاشر نے ہادی کی چوائس کو بھی مد نظر رکھا تھا۔ ہادی کو گہرے رنگ پسند تھے، سارے گہرے رنگ اس پر اٹھتے ہی بہت تھے۔ اجلی رنگت پر ڈارک کلر اپنی الگ ہی چھپ دکھاتے تھے۔ اس کا دل پھر سے بجھ گیا۔ اس نے ہاتھ میں لیا رائل بلو کلر کا سوٹ واپس سوٹ کیس میں رکھ کر نسبتاً ہلکے سبز رنگ کا کڑھائی والا سوٹ نکال لیا تھا۔ اس کی اپنی رنگت پر یہی کلر اچھے لگتے تھے۔ وہ سوبر رنگوں کو پسند کرتی تھی اور ویسے بھی اسما زندگی میں دوبارہ کبھی ڈارک کلر نہیں پہنتی۔ جتنی بے عزتی اس نے رات کو گہرے سرخ رنگ کے شرارے کو پہن کر محسوس کی اور برداشت کی تھی، یہ اس کا حوصلہ، ہمت اور ضبط تھا جو وہ ابھی تک بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتی۔ خود کو پھر سے سمیٹ کر نئے عزم اور ولولے کے ساتھ آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس وقت تک اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو چکا ہوتا۔ رات کا منظر ایک مرتبہ پھر نگاہوں کو جھلسانے لگا تھا، ایک فلم کی طرح اپنے عکس چھوڑ رہا تھا، ایک لمبے طویل تھکا دینے والے سفر کا اختتام امنگوں، خوابوں یا خوشیوں بھرے کسی موڑ پر نہ ہوا تھا۔ وہ تو ابھی تک اپنے ساتھ ہونے والے عجیب و غریب ڈرامے پر انگشتے بدندہ تھی، آخر یہ اسی کے ساتھ کیوں ہوا تھا؟ کل کی خوبصورت مہکتی گلابوں سی بوجھل شام اس کا نکاح ہوا تھا۔ نکاح یعنی شادی۔ قریب 2 سال پہلے اسما کو اس کے بابا اور ماموں کے قریبی اور عزیز جان دوست عبداللہ زئی نے اپنے بیٹے ہادی زئی کے لیے مانگ لیا تھا۔ وہ بھی بڑے خوبصورت اور خوشگوار دن تھے۔ ان دنوں وہ یونیورسٹی میں ایم فل کی کلاسز اٹینڈ کر رہی تھی۔ عاشر اس سے 1 سال بڑا تھا، لیکن وہ یونیورسٹی میں اس سے جونیئر تھا۔ وہ صرف 2 ہی بہن بھائی تھے۔ اس کے ماموں کی فیملی ان کے ساتھ شروع سے رہائش پذیر تھی، ماموں، مامی اور ان کی اکلوتی بیٹی اسمارا۔ اسمارا عاشر کی کلاس فیلو تھی اور وہ تینوں یونیورسٹی میں ایک تکون کی طرح مشہور تھے۔ ان کی دوستی اور محبت کی مثال نہ ملتی تھی۔ اسمارا اور اسما کا پیار بہنوں سے بڑھ کر تھا۔ اسی طرح مامی نے بھی کبھی ان میں تفریق نہیں کی تھی۔ ان کا گھرانہ ایک پرسکون، پرامن، محبت بھرا گھرانہ مشہور تھا۔ پھر کچھ عرصہ پہلے بابا کے دوست عبداللہ زئی اپنی بیگم کے ہمراہ کوئٹہ سے آئے تو شگن کے طور پر ہادی کے نام کی انگوٹھی بھی ساتھ لائے تھے۔ ان کی آمد بالکل اچانک ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بھی نہیں بتایا تھا۔ اسما ان دونوں اپنے تھیسس میں بزی تھی اور وہ گھر میں بھی موجود نہ رہتی تھی۔ بابا تو ایک دم بوکھلا گئے تھے، فوراً عاشر کو بھگایا کہ اسما کو شارٹ نوٹس پر مختصر 1 گھنٹے کے لیے ہاسٹل سے لے کر آئے۔ جب عاشر نے اسے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا تب وہ ایک دم چیخ پڑی تھی، یہ تو فاؤل ہے عاشر، میری منگنی اور مجھے ہی خبر نہیں، میں اتنا رف ہولیا، توبہ، پوزیشن لینے کے چکروں میں پہلے ہی میں نے اپنی مت مار لی ہے، دیکھو آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل، حد ہے یار، میں اپنی ساس کے سامنے یوں جاؤں گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس نے اپنی اصل پریشانی کی وجہ بتائی تو عاشر ہنس ہنس کر دوہرا ہو گیا، ڈونٹ وری میری جان، تمہیں ساس کا درشن کروانے سے پہلے پارلر کا وزٹ کروا دوں گا،
फेशियल पॉलिश करवा कर भूतनी बनाकर सासू जी की मुलाकात पर ले जाऊंगा। आशिर ने उसे तसल्ली दी और वो कुछ मुतमईन भी हो गई थी, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल बरक्स। उन्हें आते आते भी बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर से बाबा की कॉल्स आ रही थी। अब्दुल्ला अंकल को जल्दी वापस भी जाना था और वो चाहते थे कि कम से कम जिस काम के लिए आए थे वो पूरा करके जाते। आशिर से अपना वादा निभाना मुश्किल हो गया। यूं अस्मा अपने मासियों वाले होलिये में जैसे ही घर पहुंची तो वहां पर अच्छी खासी तकरीब की चहल पहल नजर आ रही थी। अस्मारा की एक आध सहेली भी मौजूद थी और कॉलोनी की आंटियां वगैरह भी, जबकि अस्मारा की सजदर देखने से ताल्लुक रखती थी। उसने बड़ी खूबसूरत कामदार फ्रॉक पहन रखी थी, बाल भी कर्ल करवा लिए थे, ऊपर से बिंदिया झुमके और इंतहाई मुनासिब मेकअप के साथ यूं लग रहा था जैसे अस्मा की जगह अस्मारा यानी अस्मी की मंगनी थी। कुछ आंटियां तो इसी गलत फहमी में अज़मी से लिपटकर उसका मुंह चूम लेती थीं और फिर बार बार वजाहत देनी पड़ रही थी कि उसकी मंगनी नहीं बल्कि अस्मा की मंगनी हो रही है। नाम जो दोनों के एक जैसे थे। अस्मा के दिल को धक्का सा लगा था, यानी वो अपनी ही मंगनी के फंक्शन में बिल्कुल मासी लग रही थी। और सितम ये कि उसे तैयार करने के लिए वक्त भी नहीं दिया गया था। बाबा और आशिर ने जल्दी मचा रखी थी क्योंकि अंकल और आंटी को वापस जाने की भी जल्दी थी। उन्हें देर बहुत हो रही थी, जबकि अस्मा इसे हुलिये में मंगनी की अंगूठी पहनने के लिए बिल्कुल तैयार ना थी। लेकिन मरता क्या ना करता, उसे अंगूठी पहनने के लिए आंटी के पहलू में बैठना ही पड़ा और आंटी ने उसे अंगूठी पहनाकर माथा चूमने के बाद वालेहाना प्यार किया था, जबकि अस्मा रस्म के बाद ऐसे उठकर भागी कि फिर दोबारा दिखाई ही नहीं दी। आशिर ने उसकी बस इकलौती तस्वीर बनाई थी। बाकी अस्मारा फोटो सेशन का शौक रात तक फरमाती रही थी। उसे तस्वीरें बनवाने का बहुत शौक था और आशिर भी दिल खोलकर उसकी तस्वीरें बनाता रहा था। फिर जब तकरीब इख्तिताम को पहुंच गई, अंकल आंटी वापस चले गए, तब पूरे घर का फैलावा समेटते हुए अस्मा बाकायदा तौर पर आशिर से लड़ाई कर रही थी। बदअहद, बख्शूंगी नहीं तुम्हें। ये मेरी मंगनी थी या किसी की रस्म कुल जिसमें मुझे मासी बनकर शिरकत करना पड़ी, बर्तन मांजने वाली और चावल बांटने के लिए। हद है यार, मेरी इतनी बड़ी इकलौती तस्वीर जो तुमने अंकल के मोबाइल में सेव करके भेजी है, वहाँ ये सब मुझे कुछ और नहीं मेड ज़रूर समझ लेंगे। अस्मा का मारे सदमे के बुरा हाल था। वो तकरीब के फैलावे को ठिकाना लगा रही थी, जबकि नाजुक अंदाम अस्मी अपना लिबास फाखरा उतारकर पूरी तकरीब की वीडियोस और तस्वीरें देख देख कर अपनी आंखें ठंडी कर रही थी। अपने हुस्न से उसका अपना ही दिल नहीं भरता था। सजती संवरती और तस्वीरें बना बना कर अपना मन खुश करती। अल्लाह ने हुस्न और नज़ाकत की दौलत से अस्मी को बेहद नवाजा था, इसलिए तो आशिर को अस्मी के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं था। मेरी नन्ही सी जान, गम क्यों खाती हो? मैंने सारी तस्वीरें अंकल के मोबाइल में सेव कर दी थी। उन्हें हमारी मोहल्ला फेलोज और इस मॉडल अस्मी को देखने से फुर्सत मिलेगी तो तुम पर कोई तबसरा फरमा सकेंगे। भला इस क्लोपेत्रा को ज़रूरत क्या थी इतनी तस्वीरों का ढेर बनाने की? हद है यार, इसकी सारी तैयारी देखकर मुझे 18 मरतबा वहम हुआ कि मुझसे मंगनी तोड़कर कहीं बाबा इसकी मंगनी तो नहीं कर रहे। आशिर की अपनी खलबलाहट का भी कोई हाल नहीं था। बरामदे के गोल पिलर नुमा डिज़ाइन की गोलाई में नीम दराज सी अस्मी ने खा जाने वाली नज़रों से आशिर को घूरा था। वो अभी तक अपने न्यू टच स्क्रीन मोबाइल में अपनी तस्वीरें सेव करने और फ्रेंड्स को वो फोटो सेंड करने में मसरूफ थी। जल कुकड़े, तुम तो वैसे भी मेरे हुस्न और दांत से जेलस होते हो। पूरी तकरीब में हर हर आंटी ने मेरी इतनी तारीफ की कि हद नहीं, सिवाय अस्मा की सास के। बस उसकी सास को अपनी बहू के अलावा कोई और प्यारा ही नहीं लगा, तभी बार बार अस्मा को चूम रही थी। अस्मी के बताने पर अस्मा का दिल पहली मर्तबा खुशगवार महसूस करने लगा, वरना वो तो इस हंगामी मंगनी पर बुझ सी गई थी। मैं क्यों चलूंगा? तुम तो मेरा एजाज हो, मेरा मेडल हो, सोने का गले पड़ा ढोल हो जिसे बजा बजा कर मैं फख्र महसूस करता हूँ। आशिर ने शरारती अंदाज में अस्मारा को चिढ़ाया था। उसने सुलगती निगाह आशिर की तरफ उछाली, फिर वो पंजे तेज करके मैदान में उतर आई थी। ये तुमने ढोल किसे कहा? काले बैंगन। उसने आशिर के सांवले रंग पर बराबर की चोट की थी। उन दोनों की ये तकरार एक मामूल का हिस्सा थी। वो बचपन से एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते और मिनटों में सुलह करते आ रहे थे। अस्मी की बच्ची, ये बैंगन तुम्हारे नसीब का है। आशिर ने उसे और भी चिढ़ाया, ताकि मैं इसका भुर्ता बना सकूं। वो भी अस्मारा थी, टंके की चोट पर दो बदो जवाब देती थी। इसलिए तो मैं ये गुनगुनाता हूँ, काश मैं तुम्हारे खेत का एक बैंगन होता। आशिर ने बाकायदा गुनगुना कर दिखाया, जिसकी मैं चटनी बनाकर पड़ोसियों को दे आती। अस्मारा ने तनक्कर जवाब दिया, मान अस्मा को तंबी करना पड़ी। अस्मी, सोच समझ कर बुला करो। हद्दे अदब, आशिर तुम्हारा मंगेतर है। मंगेतर है ना, शौहर तो नहीं। मंगेतरों की इज्जत का शरीयत में कोई हुक्म नहीं। अस्मारा की अपनी अलग ही एक मंतक हुआ करती थी। मुझे गैरत मत दिलाओ अस्मी, वरना तुम्हें मंगेतर से शौहर बनकर दिखा दूंगा। आशिर ने उसे जी जान से धमकाया था, लेकिन वो अस्मारा ही क्या जो धमकियों के असर में आ जाती। मुंह धो रखो, पहले बाबा अस्मा को कोयटा रुखसत करके भेजेंगे, फिर तुम्हारी बारी आएगी। मैं बाबा को जज्बाती ब्लैकमेल कर लूंगा और अस्मा को एक माजरतनामा पेश कर दूंगा। आशिर ने उसकी बात का मुंह तोड़ जवाब दिया था।
معذرت نامے میں کیا لکھو گے؟ اسمارا کو فوراً خطبت ہوئی تھی۔ یہی کہ پیاری بہن، ایک چڑیل کو قابو کرنے میں میری مدد کرو۔ تمہاری شادی کو تھوڑا ڈیلے کرنا پڑے گا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ چڑیل کا قید میں آنا ضروری ہے کیونکہ یہ چڑیل کسی بھی وقت کسی اور کو جبڑ سکتی ہے۔ عاشر نے اسمارا کو چڑھایا کہ وہ تن فن کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم بہت فضول بکواس کرتے ہو۔ جب کوئی بات نہ بن سکی تو اسمارا دھپ دھپ کرتی اندر چلی گئی۔ تب اسما بھی پورا ذہن صاف ستھرا کر کے فارغ ہونے کے بعد آ گئی۔ عاشر جھولے پر بیٹھا تھا اور موٹی موٹی جامنیں کھا رہا تھا۔ اس نے ہتھیلی پر رکھے جامن اسما کی طرف بڑھا دیے تھے۔ اس نے ایک جامن اٹھایا ہی تھا کہ جب عاشر نے شرارت بھرے لہجے میں کہا، ایک اور اٹھاؤ نا۔ وہ کیوں؟ اسما نے ناسمجھی کے عالم میں پوچھا۔ اسے جامن ویسے بھی اتنے پسند نہیں تھے، اس لیے بس ایک ہی اٹھایا تھا۔ عاشر اسے شرارتی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر مسکرا کر بولا، ایک تمہارا اور دوسرا ہادی کا۔ عاشر کی شرارت محسوس کر کے اسما بلش کر گئی تھی۔ ہادی کے نام سے ایک نرم سا احساس دل میں جاگا تھا۔ وہ اپنے خیال کی چوری سے شرما گئی تھی۔ سوچو نا اسما ذرا۔ عاشر نے میٹھی جامنیں کھاتے ہوئے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ وہ جو نرم سے اسی احساس تلے دبی تھی، لمحہ بھر کے لیے چونک گئی۔ کیا سوچوں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ ہادی کو سوچو، جسٹ امیجن، وہ کیا کر رہا ہوگا۔ عاشر کو پہلے ہی بے تکی سوچتی تھی۔ اسما نے خفگی سے اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کر آہستگی سے بولی، مجھے کیا پتا۔ اس کا سر نفی میں ہل گیا۔ تمہیں کیوں نہیں پتا؟ سوچو ذرا، ہادی کیا کر رہا ہوگا۔ چھوڑو تم ڈفر، کیا کر بتا سکتی ہو؟ میں بتاتا ہوں، وہ اس وقت تصویریں دیکھ رہا ہوگا۔ عاشر کا انداز پر اسرار قسم کا تھا۔ اسما کا دل اوپر نیچے ہوا۔ وہ عاشر کے اگلے الفاظ کی منتظر ہوئی، جانے عاشر اب کیا کہے گا۔ اور تمہاری تصویر جو تم انگوٹھی پہن کر اٹھ رہی تھی اور بالکل سیدھی کھڑی کیمرے کی طرف دیکھ رہی تھی، ہونک لگ رہی تھی، بلکہ ہونک سے زیادہ مبارکی لینے والی ماسی لگ رہی تھی۔ اس تصویر کو دیکھ کر ہادی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ کب سے میں اسی صدمے تلے دبا ہوا ہوں۔ اس نے اتنی سنجیدگی سے پوری سچویشن کریٹ کی کہ اسما کا خود ہمارے صدمے کی برا حال ہو گیا، اور میں بھی اسی غم سے نڈھال ہوں۔ اگر ہادی نے تمہاری تصویر دیکھ کر منگنی توڑنے کا اعلان کر دیا تو میرا کیا بنے گا اسما؟ یعنی تمہاری شادی مزید ڈیلے ہو جائے گی، کسی اور بکرے کے پھنسنے اور قربان ہونے تک۔ بڑی مشکل سے یہ فارمی مرغہ پھنسا تھا۔ وہ ہمارے افسوس اور صدمے کے ہادی کو بکرے سے فارمی مرغہ بنا چکا تھا، جبکہ اسما کی اپنی رنگت بھی فاق ہو گئی تھی۔ ہادی کو دیکھتے سوچتے جانے بغیر کافی عرصے سے اسما نے اپنے دل کی اونچی مسنت پر بٹھا رکھا تھا، کیونکہ زبانی کلامی بات تو کب کی طے ہو چکی تھی، اور اب اس کا لاڈلا بھائی کیسے کیسے الیکٹرک شاک مار کر اسے خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر واقعی ہادی نے ایسا کر دیا تو اس سے آگے اسما کا دل بند ہونے والا تھا۔ اس کی سوچیں بلاک ہونے لگیں۔ وہ عاشر کی شرارت سمجھتے ہوئے بھی اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ سارا قصور تمہارا ہے عاشر، تم کیسے بھائی ہو جو بہن کا احساس بھی نہیں۔ میں نے کہا بھی تھا، مجھے اس ذمہ داریوں والے گیٹ اپ میں مت لے کر جاؤ۔ 2 دن پہلے کا میں نے سوٹ پہن رکھا تھا جو پورے سفر میں چرمرا ہو گیا تھا۔ اوپر سے آنٹی نے ہتھیلی پر سرسوں چماتے ہوئے مجھے کپڑے چینج کرنے کا بھی موقع نہیں دیا۔ وہ منہ پر پانی کے 2 چھپاکے مار کر سفر کی گرد اور تھکاوٹ بھی نہیں اتار سکی تھی۔ اب اگر میری منگنی ٹوٹی تو سارا قصور تمہارا ہوگا۔ اسما نے مبانگے دہل عاشر کو دھمکا دیا تھا تو وہ چہرے پر زمانے بھر کی مسکینیت طاری کرتے بولا، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ جو ہونا تھا ہو چکا۔ تمہاری قحط زدگان تصویر بھی پہنچا دی۔ کاش وہ اکلوتی تصویر نہ بھیجتا، لیکن انکل نے بار بار کہا ساری تصویریں ان کے موبائل میں سیو کر دوں، حتیٰ کہ گلنار کی تصویریں بھی پہنچ گئی ہوں گی ادھر۔ عاشر نے اپنی پڑوسن کا نام بھی لیا جو ہر تصویر میں گردن بگلے کی طرح اچکا کر اپنا تھوبڑا دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس موٹی بھینس گلنار کا کام دیکھو، ہر تصویر میں جلوہ افروز تھی، شاید اس کوشش میں کہ تمہاری سسرال تصویر جائے اور وہاں پر ہادی کا کوئی بھائی، کزن، پڑوسی، رشتہ دار اس گول مٹول فٹ بال کو دل میں بسا کر دوسرے ہی دن رشتہ مانگ لے۔ عاشر کو بات گھمانے میں ملکہ حاصل تھا، لیکن اسما کا ذہن گلنار میں اٹک ہی گیا تھا۔ وہ تو ابھی تک اکلوتی تصویر کے غم میں ادموئی ہو رہی تھی۔ بھلا کیا ضرورت تھی وہ اکلوتی تصویر بھی بھیجنے کی؟ فرض کرو وہاں سے کوئی بارود اٹھتا ہے، کوئی بم بلاسٹ ہو جاتا ہے، تو پھر تم کیا کرو گی؟ عاشر بڑی معصومیت صورت بنا کر پوچھ رہا تھا۔ میں تمہارا کچومر بنا دوں گی، تمہاری سردائی گھونٹ دوں گی، تمہارا آٹا پیس دوں گی، تمہارا کچا چبا جاؤں گی۔ اس کے خطرناک ارادے ملاحظہ کر کے عاشر ڈر کے قدرے دور ہٹا۔ یعنی تم اسما خلیل، میری اکلوتی ہمشیرہ، ایک غیر اجنبی پرائے آدمی کی خاطر اپنے بھائی یعنی اکلوتے بھائی کا ایسا حشر نشر کر دو گی، میرا کچومر بنا کر؟ بوتلیں بھرو گی، سردانی گھونٹ کر ٹھنڈے گلاس بھیجو گی، آٹا پسوا کر تندور کی روٹیاں پکاؤ گی، مجھے کچا چباؤ گی،
اس فلانے غیر بالکل اجنبی ستبرائے ہادی کے لیے، جسے نہ دیکھا نہ جانا نہ سنا، یعنی وہ ہادی تمہیں اتنا اور بے انتہا اتنا پیارا ہے، مجھ سے بھی زیادہ؟ یہ میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ آخر اتنی بڑی بات سننے سے پہلے میں بریانی کی دیگ خالی کیوں نہیں کر گیا، روسٹ پر ہاتھ صاف کیوں نہیں کر گیا، مٹن کڑھائی کو کیوں نہ ڈکار گیا؟ عاشر صدمے کی شدت سے گردن ڈھلکانے کی اداکاری کرتا اسما کو بے پناہ غصہ دلا رہا تھا۔ وہ جس قدر سنجیدہ تھی، عاشر کو اسی قدر مسخریاں سوچ رہی تھی۔ عاشر، وہ دھاڑ کر رہ گئی تھی، تم بہت گھٹیا ہو۔ یہ تو میں جانتا ہوں، کچھ اور مدام؟ عاشر کارنش بجا لایا۔ اس نے عاشر کے کندھے پر دھپ لگائی تھی، پھر وہ غصے میں تن کرتی اٹھنے لگی۔ تب عاشر نے ارے ارے کرتے اس کا ہاتھ تھام کر زبردستی اسے اپنے ساتھ جھولے پر بٹھا لیا تھا۔ اسما کو بعد لینا خواستہ بیٹھنا ہی پڑا۔ غصہ کیوں کھاتی ہو؟ اپنی منگنی، بلکہ فضول ترین منگنی کی خوشی میں بریانی اڑاؤ اور اچھا سوچتی رہو۔ قسم خدا کی، اگر ہادی نے تمہاری تصویر کو دیکھ کر ہمارے صدمے کے منگنی توڑنے کا اعلان کیا اور تصویر دیکھنے کے بعد ہارٹ اٹیک کا یا فالج سے بچا رہا تو میں اس کے پیر پکڑ کر بھی منا لوں گا۔ خدارا میری بہن سے منگنی کبھی مت توڑے، بے شک شادی کہیں اور کر لے۔ عاشر بڑے رقت بھرے لہجے میں بولتا، آخر میں پھر سے پٹری سے اتر گیا تھا۔ اس کی بکواس پر اسما بری طرح سیخ پا ہو گئی تھی۔ اسمارا ٹھیک علاج کرتی ہے تمہارا، تم عزت کے قابل ہی نہیں۔ عاشر بڑی سنجیدگی سے ابھی تک شرارت سے باز نہیں آیا تھا۔ اسما منہ پھلا کر خفگی سے اندر چلی گئی تھی۔ عاشر بھی اسے منانے کے لیے پیچھے چلا گیا تھا۔ وہ کچن میں آ گئی تھی مامی کی مدد کروانے کے لیے۔ وہ کھانا سمیٹ چکی تھی۔ اسما کو خیال آیا، کیا پڑوسیوں کے گھر میں کھانا بھجوایا تھا؟ وہ مامی سے پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ انہیں بلایا جو تھا، گلنار کے ابو، امی اور وہ خود، تینوں لوگ کھانا کھا کر گئے ہیں، پھر گھر بھجوانے کی کیا ضرورت تھی؟ مامی نے مصروف انداز میں کہا، کھانا تو کافی بچا ہوا ہے، لائے میں دے آتی ہوں۔ اسما نے خود ہی ایک ڈش میں بریانی ڈالی، اس میں مٹن قورمہ ڈالا اور ڈھک کر برابر والے گھر کی طرف آ گئی۔ جب وہ اندر آئی تو گلنار لاؤنج میں بیٹھی نظر آ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر بے ساختہ چیخ ماری، اتنے بڑے بڑے لوگ کہاں سے راستہ بھول آئے؟ اسما نے کھانا ٹیبل پر رکھا اور پھر گلنار کو مصنوعی غصے کے انداز میں گھورتے بولی، جب سے میں ہاسٹل گئی ہوں تم نے بھی پھیرے لگا کر جوتیاں گھسا دی ہیں نا؟ اس کے انداز میں بھی طنز تھا۔ وہ گلنار کے اپنے گھر نہ آنے پر چوٹ کر رہی تھی۔ گلنار تھوڑا خفیف ہو گئی، تمہاری غیر موجودگی میں برابر والے گھر جانے کو دل نہیں کرتا، وہاں کسی سے بھی میری کیمسٹری نہیں ملتی، تم جانتی تو ہو۔ وہ آنٹی اور اسمی تو چھوڑو، تمہارا میراثی بھائی اللہ کی قسم ناک تک ساڑ کر رکھ دیتا ہے۔ گلنار کا شکوہ بجا تھا، عاشر تو ان دونوں کو گوڑے گوڑے عاجز کر دیتا تھا، پھر گلنار کس کھیت کی مولی تھی اور وہ اسے بھی نہیں بخشتا تھا۔ عاشر کی تو عادت ہے، وہ تو راہ چلتوں کو معاف نہیں کرتا۔ آج واپسی پر ایک فقیرنی ملی، یہی پیشہ ور بیکارن، اس نے 10 روپے مانگنے کی غلطی کر لی۔ عاشر تو اس کی جان کو آ گیا، ایک 10 روپے کے لیے اس نے اتنی لمبی تقریر کر کے رکھ دی، کہاں سے لاؤں 10 روپے؟ خود ابھی بے روزگار پھر رہا ہوں، اپنے ساتھ دہاڑی پر رکھ لو، منافع آدھا کر لیں گے، مجھے بھی اس سے بہتر نوکری نہیں ملے گی، تمہیں بھی مجھ سا خوبصورت پارٹنر نہیں ملے گا۔ میری صورت دیکھ کر آدھے شہر کی پوری نوجوان لڑکیاں اپنے پرس خالی، کان، ناک اور ہاتھ بھی خالی کر دیں گی۔ آزما کر دیکھ لو، نہ کیے تو جو چور کی سزا وہی تمہاری۔ میں تمہارا بھرا ہوا کچکول ضبط کر لوں گا، جو تم نے لوگوں کو الو بنا کر پیسہ جمع کر رکھا ہے سب اڑا لوں گا، تمہاری پراپرٹی پر قبضہ کر لوں گا، اور جو تم نے اور تمہارے قبیلے نے گلیاں، چوباڑے اور چوک آپس میں بانٹ رکھے ہیں نا، ان سب پر اپنے بندے بٹھا دوں گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ عاشر کی اتنی لمبی تقریر کے بعد اس بیکارن نے دونوں ہاتھ جوڑ کر 10 روپے اس کی ہتھیلی میں زبردستی دبائے اور ہاتھ جوڑتے بولی، ارے بھائی معاف کرو، کس وقت تمہاری خوشحالی دیکھ کر ہاتھ پھیلانے کی غلطی کر بیٹھی تھی، یہ 10 روپے مجھ سے لو اور میری جان چھوڑ دو۔ اسما نے جل بھن کر بتایا تھا۔ عاشر کی نقل اتاری، تفصیل بتائی تو گلنار کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا، اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ تمہارا بھائی پورا بھانڈ ہے اسما۔ گلنار نے بمشکل اپنی ہنسی کو روکا، اسے ویسے بھی بات پہ بات بڑی زوروں کی ہنسی آتی تھی، چاہے ہنسنے والی بات ہو یا نہ ہو۔ جس طرح وہ عاشر کو بھانڈ کہہ رہی تھی، اسی طرح عاشر بھی اسے جو مرضی کہتا تھا، اس نے کبھی برا نہیں منایا، اور اب اس کی ہنسی کے دورے کو طویل ہوتے دیکھ کر اسما اپنی جگہ سے اٹھنے لگی تو گلنار کو بھی اچانک یاد آیا، اسما کی بچی، یہ تمہاری منگنی تھی کیا؟ نہ تم تیار ہوئی نہ کپڑے چینج کیے، تم سے اچھے تو ہم لگ رہے تھے، میرا کتنی مرتبہ دل چاہا تمہاری ساس سے کہوں انگوٹھی میری انگلی میں ڈال دیں، تم سے بہتر تو میں لگ رہی تھی، اور اس افسرا کا تو ہم سے مقابلہ ہی نہیں، اسمی تو ہوش شمائل لگ رہی تھی،
اتنی دفعہ میرے دل کو دھڑکا لگا کہیں آنٹی کی آنکھوں میں موتیا نہ اتر آئے اور وہ تمہاری جگہ اسمی کو انگوٹھی نہ پہنا دیں۔ گلنار نے بھی ایک مرتبہ پھر اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ بلبلا بھی نہیں سکی تھی۔ اتنی ہنگامی منگنی میں چمک چلو تو بننے سے رہی، پھر سادگی کا اپنا ہی ایک وقار ہوتا ہے۔ اس نے گلنار سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ سادگی بھی وقت وقت پر سچتی ہے، کدی کیا تصویریں نہیں جانی تھی ادھر، کیا امپریشن پڑا ہوگا ان لوگوں پر۔ گلنار کے ڈبٹنے پر اسما نے خفگی سے کہا، میرا دل پہلے ہی بہت سڑ چکا ہے، مزید اسے ساڑنے کی کوشش مت کرو۔ اس کی اتری شکل دیکھ کر گلنار کو ترس آ گیا تھا، پھر اس نے مزید کوئی بات نہیں کی تھی، حالانکہ وہ اسے محتاط کرنا چاہتی تھی۔ اسمی کی تصویریں ادھر مت بھجوانا، جہاں اسمی کی روشنی ہو وہاں اندھیرے کہاں دکھائی دیتے ہیں۔ جب وہ گھر آئی تو اس کا دل بہت بوجھل ہو گیا تھا، جانے کیوں کوئی احساس تھا جو چٹکیاں بھرتا اسے بے چین کر رہا تھا۔ یہ اضطراب بھی کم نہ ہو سکا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہا۔ ہاسٹل جا کر بھی وہ اتنی ہی مضطرب اور بے چین تھی، دل میں عجیب وسوسے اور خدشے گھر کر آتے، دل کو کہیں چین نہیں تھا۔ پھر یہ اضطراب اور بے چینی کم نہ ہو سکی تھی، یہاں تک کہ 1.5 سال بعد اچانک اس کی شادی ہو گئی۔ پھر اچانک کہاں، عاشر اور بابا نے اس کی غیر موجودگی میں ساری تیاریاں مکمل کروا لی تھیں، اس کا جہیز بھی بنوا دیا تھا۔ جب وہ اپنی ڈگری پوری کر کے واپس آئی تو اسے مایوں بٹھا دیا گیا۔ 3 دن بعد اس کا نکاح اور رخصتی بھی عمل میں آ گئی، جس کے نتیجے میں آج اسما اپنے شہر، اپنے گھر اور اپنے بہت ہی پیارے اپنوں سے دور، اس اجنبی شہر، اجنبی گھر اور اجنبی لوگوں کے درمیان موجود تھی۔ خود کو ہمیشہ سے بڑھ کر اکیلا، تنہا اور غمگین سمجھتے ہوئے یوں لگتا تھا وہ اتنے بڑے ہجوم میں اکیلی رہ گئی تھی۔ رات بھر ایک اذیت ناک صورتحال سے گزرنے کے بعد اسما کا دماغ ایک پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ اسے بہت ساری چیزوں کو سوچنے کے لیے بہت سارا وقت چاہیے تھا۔ اسے اعصاب پرسکون رکھ کر ایک نکتے پر غور کرنا تھا، آخر اس کے ساتھ ہوا کیا تھا اور کیوں ہوا تھا۔ رات کا خوفناک منظر ایک مرتبہ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے عکس چھوڑ رہا تھا۔ وہ ایک طویل سفر کے بعد جب کوئٹہ میں اپنے سسرال پہنچی تو یہاں پر بہت سارے لوگ اس کا پرجوش استقبال کرنے کے لیے موجود تھے۔ ہادی کی بڑی بھابھی، 2 بہنیں اور ایک نہایت ہی شفیق، خوش خلق اور محبت کرنے والی بزرگ خاتون، جو اتنی بزرگ بھی نہیں تھیں، البتہ چلنے پھرنے سے قاصر تھیں۔ پتہ چلا کہ انہیں گھٹنوں کی تکلیف ہے۔ یہ خاتون ہادی کی اماں تھیں۔ تو جو منگنی کرنے کے لیے آئی تھی وہ کون تھی؟ اسما کا دماغ الجھ کر رہ گیا۔ پھر یہ الجھنیں تب بڑھتی چلی گئیں جب رسم کے مطابق اسما کو اس کے کمرے میں پہنچا کر گھونگھٹ الٹا کیا گیا۔ گھونگھٹ الٹنے والی بھی ہادی کی بھابھی تھی۔ جیسے ہی زری نے گھونگھٹ الٹا، بہت سارے لوگوں کے تاثرات عجیب ہو گئے تھے۔ وہ ان سب کے تاثرات تو نہیں دیکھ سکی، لیکن بہت ساری دبی دبی آوازیں اس کے کانوں میں ضرور پڑی تھیں۔ کیا بابا دلہن بدل کر لے آئے ہیں؟ یہ جذباتی سی آواز ہادی کی بہن کشف کی تھی۔ اس آواز نے اسما کے حواس معطل کر دیے تھے۔ بابا کو کیا ہوا؟ وہ دلہن کیوں بدل لائے؟ اس آواز کی بات گشت ابھی تک کمرے میں گونج رہی تھی، بلکہ کمرے میں ہی کیوں، کمرے سے باہر تک، یا شاید بہت آگے بارادری کے مردان خانے تک، جسے بیٹھک کہا جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر پہلے جو جمگھٹا اس کے ارد گرد لگا تھا لمحوں میں چھٹ گیا۔ کمرے سے آوازیں نکل کر راہداری میں چلی گئیں۔ اب گیلری سے مختلف بنبناہٹیں سنائی دے رہی تھیں، دبی دبی آوازیں، کچھ حواس باختہ سی، کچھ انتہائی متعجب، کچھ پریشان، کچھ غصے میں، جیسے ان کے ساتھ کچھ انہونی ہو گئی تھی۔ کہ وہ تو نہیں ہے؟ کشف سے چھوٹی پلک نے انتہائی غمزدہ آواز میں کہا۔ اچھا تم لوگ یہاں سے چلو۔ زری نے ان دونوں کو اماں کے کمرے میں بھیجا۔ وہ دونوں شدید جذباتی کیفیت میں اماں کے پاس آ کر ابل پڑی تھیں۔ یہ ہماری بھابھی نہیں ہے اماں، وہ تو کوئی اور تھی، یہ تو نہیں تھی۔ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کاش بابا ہمیں بھی بارات کے ساتھ لے جاتے۔ ان میں زیادہ دھچکا کشف کو لگا تھا۔ وہ کسی طور نئی دلہن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کے تصور میں اسما کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ ان کے ذہن میں بنا بنایا اسما کا امیج درخت کر گیا تھا۔ وہ ان کے سپنوں میں بسی بھابھی نہیں تھی۔ اماں بھی صورتحال پر متفکر تھیں، لیکن انہیں اسما کو دیکھ کر ان سب کی طرح کوئی دھچکا نہیں لگا تھا، بلکہ وہ ان سب کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھیں، بلکہ انہیں ان کی فضول تکرار پر اختلاج ہو رہا تھا۔ ایسا ممکن نہیں کہ تمہارے بابا کو دھوکا ہوا ہو، اسما کے والد کو ایک عرصہ سے جانتے ہیں وہ۔ اماں کے رسام سے سمجھانے پر کشف ابل پڑی تھی۔ لیکن یہ اسما نہیں ہے، میں مان ہی نہیں سکتی۔ کشف کا مارے غم اور غصے کے برا حال تھا، اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اسما تو میرے ساتھ اتنی فرینک تھی، ہماری گھنٹوں بات ہوتی تھی، اس کا ایک ایک MMS میرے پاس محفوظ ہے۔ کشف رو دینے کو تھی۔ اس کی بے شمار تصویریں ہیں میرے پاس، میں کیسے مانوں کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے؟ اس کی آواز بلند تھی، لہجہ غم اور غصے کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا۔ میری بچی یہ اسما ہے، تمہاری بھابھی، میں خود اس سے مل نہیں سکی، مگر مجھے خبر تھی کہ یہی اسما ہے۔ اماں نے بیٹی کو اپنے پاس بٹھا کر اس کا صدمہ اور غم اور غصہ کم کرنے کی کوشش کی۔ اگر یہ اسما ہے تو پھر وہ کون تھی؟ کشف اور زری نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔
अम्मा ने उन्हें सहज सहज कर समझाया था, तुम लोगों को गलत फहमी हुई है, बेहतर है अपने रवैये ठीक करो। दुल्हन इस घर में नहीं आई है, वो तुम लोगों के अजनबी रवैयों और फजूल तबसरों पर परेशान होगी। पता नहीं तुम लोगों को क्या हो गया है। मैं 3 महीने इलाज के लिए परदेश क्या रह कर आई, तुम लोगों के दिमाग खराब हो गए। अब अम्मा को थोड़ा गुस्सा आ गया था। वो तीनों एक दूसरे को होंक अंदाज में देखती सर थाम कर रह गई थी। अम्मा ने शुक्र अदा किया कि वो खामोश हो चुकी हैं, या शायद होश ठिकाने आ गए थे उनके। अम्मा को अंदाजा ही नहीं था कि कुछ देर बाद उनके होश उड़ाने को हादी भी आंधी तूफान की तरह उनके सर पर गरजने और बरसने के लिए जहर खुंसा चला आएगा। रात लम्हा लम्हा बीत रही थी। बाहर चांदी में नहाई रात का फिसूं फैल रहा था। आसमान सितारों से सजा अपनी निराली झप दिखा रहा था। फिजा में खनकी थी। पहाड़ी इलाकों में रात को मौसम इंतहाई ठंडा हो जाता है, वरना पिंडी में इन दिनों गर्मी का राज था। बाहर खुनक हवा की वजह से कमरे का माहौल भी ठंडा हो रहा था, और इसी तरह अस्मा का वजूद भी धीरे धीरे सर्द होता जा रहा था। ठंडक हड्डियों में सराइत करती जा रही थी। उसे अपने वहीं जरतार लिबास में सर्दी महसूस होने लगी थी। गो के ये सर्दी मौसम की बिना पर नहीं थी, आने वाले हालात और कुछ देर पहले की सूरत हाल उसके जिस्म में फरेरी भर रही थी। कमरा इस वक्त वीरान हो चुका था। बाहर की चहल पहल भी मान पड़ चुकी थी। इंसानी कदमों की आहटें ना होने के बराबर थीं। कशफ और फलक की आवाज़ें आना बंद हो चुकी थीं। शायद सब लोग अपनी अपनी जगह गैर मुतवक्का सिचुएशन और सदमे के असरात से संभल चुके थे। कुछ देर पहले जरी दोबारा अंदर आई थी। उसके हाथ में गर्म दूध का गिलास था, क्योंकि अस्मा ने खाने से इनकार कर दिया था। तब जरी ने कुछ हैरानी से पूछा, तुम हादी के साथ खाना खाना चाहती हो? उसके अंदाज में कुछ झिझक भी थी। अस्मा का सर नफी में हिला। नहीं, मुझे भूख नहीं। उसे जरी की बात पर कुछ शर्म महसूस हुई थी। जाने उसने अस्मा के इनकार पर ऐसी ऐसी बात क्यों सोची थी। अच्छा, फिर ये दूध पी लो। अम्मा को बहुत फिक्र हो रही थी। तुम इतना लंबा सफ़र करके आई हो, खाना भी नहीं खाया। जरी ने मुलायमत से कहा। अस्मा ने सर हिला दिया। कुछ देर दोनों के दरमियान मायने खैर खामोशी तनी रही, जिसे अस्मा की आवाज़ ने तोड़ा। आप लोग बारात के साथ नहीं आए थे? वो कदर झिझक कर पूछ रही थी। अरे तुम्हें नहीं पता, हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। अलबत्ता वलीमा खूब धूमधाम से करते हैं। बारात में घर की खवातीन नहीं जाती। जरी के बताने पर अस्मा खामोश हो गई थी, जैसे उसकी बात समझ चुकी हो। हादी, लोग बस पहुंच ही चुके होंगे। दरअसल साइम की फ्लाइट लेट होने की वजह से प्रोग्राम दरम बरम हो गया। साइम और इज़ा तुर्की से आ रहे थे, बल्कि अब तो घर के करीब होंगे। हादी उन्हें एयरपोर्ट से लेने गया है। फिदा को थोड़ा बुखार हो गया था। जरी की तफसील से बताने पर अस्मा ने सर हिलाया। साइम फिदा से छोटा और हादी से बड़ा था। इज़ा उसकी बीवी थी। दोनों की लव मैरिज थी। जरी ने उसे मजीद भी बताया था। साइम, इज़ा और हादी में बड़ी दोस्ती है। तीनों क्लास फेलो भी थे, बल्कि उनकी दांत काटे की दोस्ती है। जब बाबा तुम्हें शगुन की अंगूठी पहनाने पिंडी गए थे, तब अम्मा को हादी उन दोनों के पास तुर्की ले गया था। अम्मा का इलाज भी वहाँ हुआ। बाबा के साथ हमारी फुप्पी सास गई थी। तुम्हें अंगूठी भी उन्होंने ही पहनाई थी। जरी के ज़्यादा बोलने का एक फ़ायदा ये हुआ कि अस्मा इंतहाई और खौफनाक सोचों से बच गई थी। कुछ देर पहले वाली कशफ और फलक की बातें गो के अभी तक उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रही थीं, ताहम लम्हा भर के लिए उसका ध्यान हट गया था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद जरी ने अपने अंदर उठते तजस्सुस के उबाल पर काबू ना पाते बिलाखिर झिझकते पूछ लिया, एक बात बताओ अस्मा। उसने अस्मा के करीब बैठते खासी झिझक के साथ पूछा। जी, उसने धीमी आवाज़ में कहा और सवालिया नज़रों से जरी के कुछ बेचैन चेहरे की तरफ देख रही थी। ये बेचैनी क्यों थी? अस्मा का दिल बैठने लगा। फिर से कशफ और फलक की बातें दिल और दिमाग को झंझोड़ने लगी थीं। तुम्हारी कोई और बहन भी है? जरी का अंदाज बहुत मोहतात था, और वो इस अंदाज में पूछ रही थी कि अस्मा को बुरा ना लगे, और ना ही वो उसके गैर मामूली सवाल पर चौंके। अपने तई कुछ देर पहले वो अपनी इस सूरत हाल को अस्मा से छुपाते समझते हुए बड़ी एहतियात से बात कर रही थी। तो अस्मा तो जान गई थी कि वो किस तनाज़ुर में बात कर रही है, क्योंकि हकीकत अब भी उसकी पहुंच से दूर थी। वो नहीं जानती थी उन लोगों को कैसे गलतफहमी लाहक हुई, और ये लोग उसे देखकर इतने शॉक्ड क्यों रह गए हैं। क्या खबर उनके जहनों में उसका बहुत खूबसूरत इमेज बना हो। ये लोग अपनी अस्मा भाभी को बहुत हसीन समझते हों, जबकि उसे देखकर उन्हें मायूसी हुई थी। वो कोई होश शुमाइल नहीं थी, बल्कि इन सब गोरों में वो भी एक काली नुमायाँ हो रही थी। उसका रंग खासा सांवला था, नकुश वाजिबी थे, कद भी दरमियाना सा था, काबिले कबूल सा। मजमूई तासुर उसका कोई बहुत खुश शक्ल या खूबसूरत नहीं था। वो बहुत आम लगती थी। अगर उसे अपने जैसी ही लड़कियों में देखा जाता तो उसमें ज़ाती तौर पर इंफरादियत नज़र आ सकती थी। उसमें वक़ार ठहराव था, सरापा कुछ फरबही माइल था। वो बहुत डाइटिंग करती थी, तभी ज़रा बहुत नज़र आती। बल्कि इतने ज़्यादा खूबसूरत लोगों में देखा जाता, जैसे जरी, कशफ, फलक या फिर असमारा, तो वो इन सब के दरमियान बहुत आम मामूली और बहुत कमतर दिखाई देती। उसके इंतहाई सांवले
مہندی رچے کومل ہاتھوں میں اضطراب اتر آیا تھا۔ اس کا سارا اعتماد ہوا ہوتا بکھرتا نظر آنے لگا۔ زری کے سوال کے پیچھے کیا وجوہات تھیں؟ اگرچہ وہ بہت ذہین اور معاملہ فہم لڑکی تھی، لیکن اچانک ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کہ اس کے حواس کام کرنا چھوڑ گئے۔ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو رہی تھیں۔ اس نے اپنی کشادہ آنکھوں میں حیرت کو سمیٹ کر نفی میں سر ہلایا۔ میری کوئی بہن نہیں، بس ایک بھائی ہے۔ تو پھر؟ زری کا واضح طور پر رنگ بدلنے لگا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے بھونچکی رہ گئی۔ اسما کو چپ رہنا غیر مناسب لگا۔ زری کے بدلتے تاثرات اسے واضح گڑبڑ کا احساس دلا رہے تھے۔ اس کا دل پھر سے خدشات میں لپٹ کر چکر کھانے لگا تھا۔ بھابھی، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اسما کو بالآخر بڑے ضبط اور صبر کے ساتھ پوچھنا پڑا۔ زری کو اس سے شاید ایسے سوال کی توقع ہی نہیں تھی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے گڑبڑا گئی۔ نہیں تو آپ کچھ چھپا رہی ہیں، اسما نے بڑے ٹھہرے انداز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں وہم کے ساتھ ساتھ کھوج اتر آئی تھی۔ ہرگز نہیں۔ زری کو اپنا ہی لہجہ کھوکھلا اور خالی خالی سا لگا۔ مجھے لگتا ہے یہاں پر کچھ طوائف الملوکی جیسے سچویشن ہے۔ اسما کا کھویا ہوا اعتماد دھیرے دھیرے بحال ہونے لگا تھا اور زری کو اپنا اعتماد ہاتھوں سے جاتا لگ رہا تھا۔ میں اتنی مشکل اردو نہیں سمجھ سکتی، زری نے جان بوجھ کر مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے ماحول کی کثافت کم کرنا چاہی تھی۔ اسما نے طوائف الملوکی کی وضاحت دیتے ہوئے کہا، یہ کھلبلی سی، یہ ہلچل اور آنے والا عذر، میں سچویشن کی بات کر رہی ہوں۔ اسما کی چھٹی حس جو محسوس کر رہی تھی وہ اسی تناظر میں زری کو حواس باختہ کرنے لگی۔ کچھ بھی نہیں ہے، تم فکر مت کرو، زری الجھی سی بمشکل بولی تھی۔ پھر وہ اسے دودھ پینے کا مشورہ دے کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جاتے سمے اس کی نگاہ ہادی کے ان لارج سائز فوٹو پر پڑی تو وہ پھر لمحہ بھر کے لیے زری کو دھچکا لگا۔ ہادی بالکل قبول نہیں کرے گا۔ ہادی ایک طوفان کھڑا کر دے گا۔ وہ اعلانیہ ظاہر آشکار ایک محاذ کھڑا کرے گا۔ وہ کشف اور فلک کی طرح کیسے خاموش رہ سکتا ہے جبکہ وہ تو اف میرے خدا، کیا سائم اور رضا اس کی بگڑتے صورتحال پر قابو پا سکیں گے؟ زری کی بڑبڑاہٹوں نے اسما کو لمحہ بھر کے لیے منجمد کر دیا تھا۔ رات کا سحر پورے شہر کوئٹہ پر چھانے لگا تھا۔ رات نشہ آور بدمست خوشبو کی طرح حواسوں پر چھاتی رہی تھی۔ رات اگرچہ اندھیری تھی مگر جگنوں کی طرح چمکتی تھی۔ رات ایک ساحرہ تھی جو مشق فام زلفوں بکھیرے ہر سو اپنا سحر بکھیر رہی تھی۔ رات آج جی بھر کر بول رہی تھی۔ رات جذبوں اور نئے احساسات کے پھول گاٹتی تھی۔ رات زمین دل پر محبتوں کے نئی فصل کاش کرتی تھی۔ رات نئی چاہتوں کے بیج بوتی تھی۔ رات نئے رشتوں کے پھول اگاتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں رات کے حسن سے بڑھ کر مستی تھی۔ آنکھوں کا خمار سیاہ تارکول پر چھلکتا تھا اور اس کے ہونٹوں پر نشے سے مخمور ہلکی مسکراہٹ نے گھیرا تان رکھا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ انتہائی حد سے تجاوز کرتی عزا اور سائم کو بے طرح ہراساں کر رہی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا سائم اور پیچھے بیٹھی عزا ہر ایک جھٹکے پر بری طرح چلا اٹھتے، لیکن ہادی پر ان کے چلانے کا کوئی اثر ہوتا دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کچی کلیوں کی طرح مہک رہی تھی اور لبوں پر شوق دھن بکھر رہی تھی۔ I love it, I love it۔ اس کے گنگناہٹوں سے گاڑی کی فضا میں ارتعاش پیدا ہوتا اور وہ پیچھے مڑ مڑ کر عزا کو جتلاتا۔ مجھے اس سے محبت ہے، مجھے اس سے محبت ہے۔ عزا اور سائم اس کے گردن موڑ کر پیچھے دیکھنے پر احساس دلاتے تھے۔ سامنے دیکھو، اللہ کا واسطہ ہے سامنے دیکھو، تمہیں اس سے محبت ہے اور ہمیں اپنی زندگی سے۔ عزا نے چوتھا دھموکہ اس کے کندھے پر جڑا۔ وہ اس دھموکے کو وصول کر کے سپیڈ کچھ اور بڑھاتا تو سائم کے تیور بگڑ جاتے۔ جیسے ابھی وہ اس کی گردن دبوچنے کی خواہش کو دل میں دبا کر چلانے کی بجائے انتہائی عاجزی سے کہہ رہا تھا، ہادی ہمیں اپنے گھر جانے کی جلدی ہے، اوپر جانے کی نہیں، اللہ کا واسطہ ہے ہاتھ ہولا رکھو، اور مجھے اپنی دلہن کے پاس جانے کی دلیلوں کیا ضرورت تھی آ جانے کی؟ رات اسلام آباد میں اسٹے کر لیتے، مجھے 4 گھنٹے ایئرپورٹ پر خوار کیا، پھر گھر تک کی لمبی ڈرائیونگ، میں پنڈی سے کوئٹہ تک کا سفر کر کے آیا تھا، پھر تم دونوں کی ڈرائیوری سر انجام دینے بابا نے یہاں بھیج دیا تمہیں لینے کے لیے۔ فدا بخار کا بہانہ بنا کر زری سے خدمتیں کروا رہا ہے اور یہاں تم دونوں کا خادم خاص جدی پشتی ڈرائیور بنا خوار ہو رہا ہوں۔ ادھر گھر میں میری معصوم دلہن میرے فراق میں نہیں بلکہ انتظار میں آہیں بھرتی مجھے جھولیاں بھر بھر کر بددعائیں دے رہی ہوگی۔ ہادی کی زبان نان سٹاپ گاڑی کی طرف فراٹے بھر رہی تھی جبکہ عزا اس کے چلبلانے پر تڑک کر چیخی تھی، اللہ اتنا بڑا جھوٹ، تمہاری دلہن اور وہ بھی معصوم، جیسے میں تو اسے جانتی ہی نہیں۔ ہادی وہ جھوٹ بولو جو ہم دونوں مظلوم میاں بیوی ہضم کر سکیں۔ دیکھا ابھی سے میری دلہن بیچاری کے خلاف محاذ کھڑا کر لیا، اسے چلاک اور مکار کہا۔ ہادی نے بیک مرر سے عزا کو چڑھایا تو ایک مرتبہ پھر چلائی، میں نے کب کہا؟ وہ ہکا بکا رہ گئی، منہ پر نہ سہی دل میں تو کہا ہوگا۔ ہادی عزا کو ستا رہا تھا، بہت پٹو گے تم مجھ سے، عزا نے اسے دھمکایا تھا، اور یہ تم نے کیا کہا؟
ہم آج نہ آتے یعنی کل تمہارا ولیمہ بھی اٹینڈ نہ کرتے، جبکہ سب کچھ وائنڈ اپ کر کے ہم صرف تمہاری شادی کے لیے آئے ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں بے مروت لوگ۔ جیسی تمہاری دلہن بے مروت ہے ویسے ہی تم بد لحاظ، مطلب کہ پورے اور بے مروت۔ عزا نے پچھلے سارے حساب برابر کر دیے تھے۔ ہادی کان دباتا مسکرا رہا تھا۔ تم اسما کے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑ گئی ہو؟ ہادی نے مسکینیت سے پوچھا۔ کیونکہ اس نے میرے دیور پر اپنے حسن قاتل کا جادو چلایا اور پچھلے کئی ماہ سے روپوش ہو گئی۔ میں مجبور ہوں یہ سب کہنے پر، یعنی کہ کوئی کورسپونڈنس نہیں، حد ہوتی ہے، میرے دیور اور شوہر کو دیوانہ بنا کر گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئی ہے۔ عزا جلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی، جبکہ ہادی نچلا لب دانتوں تلے دباتا ہنس رہا تھا۔ دیور کی دیوانگی تک تو بات درست ہے، تم مجھ غریب کو کیوں گھسیٹ رہی ہو؟ سائم نے معصوم صورت بنا کر پوچھا۔ پچھلے 6 مہینے میں تم نے 6000 مرتبہ اسما کو یاد کیا ہے۔ عزا نے دانت پیس کر جتلایا تھا۔ وہ کان کھجاتا رہ گیا تھا۔ ظاہر ہے اس نے ہمارے ساتھ ساتھ ہادی سے بھی تمام رابطے چھوڑ رکھے تھے۔ فکر تو بنتی تھی نا، اس نے وضاحت کی تھی۔ ڈیٹ فکس ہونے کے بعد اسے مشرقیت کا خیال آ گیا ہوگا۔ ہادی نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ لگتا تو نہیں تھا، عزا نے اپنے ازلی منہ پھٹ لہجے میں جتایا۔ ہادی نے اسے گھور کر دیکھا۔ حد ادب، اس کا انداز ناصحانہ تھا۔ وہ تمہاری قابل احترام دیورانی ہے۔ پہلے تو میں قابل احترام دیورانی کی گردن دبوچوں گی، پھر آگے کا سوچوں گی۔ عزا نے اپنے ارادے ظاہر کیے تھے۔ کیوں، تم نے مجھے بیوہ کرنا ہے؟ ہادی نے گھور کر عزا کو دیکھا تو سائم اور عزا ہنس ہنس کر بے حال ہو گئے۔ دل تو میرا چاہ رہا ہے بیوہ تمہیں نہیں اسے کر دوں، بیچاری کس جلاد کے کوٹے سے بن گئی ہے۔ عزا نے بامشکل ہنسی روک کر کہا۔ یعنی اب وہ بیچاری ہو گئی؟ عزا تمہاری ایک زبان نہیں، مجھے غصہ مت دلاؤ۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے عزا کو دھمکایا۔ کیوں، تم کیا کر لو گے؟ عزا نے غضبناک ہو کر پوچھا۔ اپنے بھائی کو رنڈوا کر دوں گا، پھر اس کی دوسری شادی کروا دوں گا اور تم سے اچھی بھابھی لاؤں گا۔ اس کے گردان مکمل ہوتے گاڑی بڑے سے کھلے سلاخوں والے گیٹ کے اندر داخل ہوتے پورچ میں آ کر رکی تھی۔ گاڑی کے رکتے ہی عزا نے اپنا پرس اٹھایا اور بھاگتی اندر کی طرف دوڑی تھی۔ میں تم سے پہلے اسما کا دیدار کر لوں، ورنہ صبح سے پہلے پھر ملاقات نہیں ہوگی۔ اگر تم خدا نخواستہ مجھ سے پہلے اپنے کمرے میں چلے گئے تو… عزا کی پھرتی کا پس منظر جان کر ہادی بری طرح کر رہا تھا۔ تب سائم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیا۔ یاد نہیں میری شادی کا وقت؟ مجھے پوری رات تم کوئٹہ کی سڑکوں پر گھماتے رہے تھے، بعد ازاں مجھے گاڑی میں لاک کر کے بھاگ گئے تھے۔ یہ تو بھلا ہوا فدا کا جو مجھے قید خانے سے چھڑا کر گھر لے کر آیا، ورنہ میری تو ساری رات تمہیں گالیاں دیتے ہی گزر جاتی۔ اچھا تو تم اپنی بیوی کے تھرو مجھ سے بدلہ لے رہے ہو؟ ہادی نے کھسیا کر بالوں میں ہاتھ پھیرا تو سائم اس بات میں سر ہلاتا اسے بھرپور انداز میں چڑھانے لگا تھا۔ اس نے جیسے ہی ایک خوشگوار تاثر کے ساتھ ہینڈل گھمایا، دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا تھا۔ سامنے سے زری آتی دکھائی دے رہی تھی جو عزا کو دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی تھی۔ عزا نے بھرپور انداز میں زری کو سلام کیا اور بے دھڑک ہادی کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ زری دودھ کا گلاس لیے جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ عزا اپنے ازلے شوق اور بے دھڑک برجستہ انداز میں اسما کی طرف آتے ہوئے بولی۔ بے وفا لڑکی، گن گن کر بدلے لوں گی میں تم سے۔ دیورانی بننے سے پہلے ہی ہمیں ہاتھ دکھا گئی، نہ فون نہ میسج نہ کوئی اتا پتا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسما کے مقابل دھپتے بیٹھی تھی، پھر اسی رفتار سے عزا کو کرنٹ لگا۔ اس کے اگلے الفاظ منہ میں اٹکے رہ گئے تھے۔ وہ شدت سی اسما کو دیکھتی رہی اور اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں رہا۔ اس کے تاثرات اور الفاظ اسما کو چکرا کر رکھ گئے تھے۔ یہاں تو ہر کوئی غلط فہمی میں مرا جا رہا تھا۔ آخر اس کے آس پاس کیا ہو رہا تھا؟ اس قدر شدید شوق کے بعد سنبھلنا اتنا آسان نہیں تھا، بلکہ وہاں کھڑا رہنا ہی آسان نہیں تھا۔ عزا کا دماغ گول گول گھومنے لگا۔ اسے بڑی زور کے چکر آ رہے تھے، پھر اسے وہاں پر ٹھہرنا محال ہو گیا۔ اسما بمشکل معذرت کرتی وہاں سے نکلی۔ زری بھی اس کے پیچھے بھاگی آئی تھی۔ عزا وہیں گیلری میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے آس پاس دھماکے ہو رہے تھے، پھر بہت دیر خاموشی ان دونوں کے درمیان ناشتی رہی جسے عزا کی آواز نہیں توڑا تھا۔ یہ اسما تو نہیں ہے؟ اس کا انداز بھی کم و بیش کشف اور فلک جیسا تھا۔ یہ تو وہ اسما نہیں جو ہادی کی منگیتر تھی، جسے ہم لوگ جانتے تھے، جس کی تصویریں ہمارے پاس ہیں، جس کا ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ تھا، جو بابا کے دوست کی بیٹی تھی۔ عزا غائب دماغی سے بولتی جا رہی تھی۔ میں بھی اسی شوق میں ہوں، لیکن اماں بضد ہیں اور بابا مطمئن، انہیں تو خبر بھی نہیں۔ یہاں پر کوئی اتنی بڑی گڑبڑ ہو چکی۔ ہادی تو اسما کے لیے کس قدر ٹچی ہو چکا تھا، اسما کے علاوہ کسی اور کو قبول کرنا اس کے لیے کتنا دشوار ہوگا۔ زری ہاتھ مسلتی عجیب کشمکش میں مبتلا تھی۔ مجھے تو اندر بیٹھی اس لڑکی پر ترس آ رہا ہے۔ اس بیچاری کے بھی تو کوئی جذبات ہوں گے، پھر وہ اپنی مرضی سے تو نہیں آئی۔ بابا اسے اتنے مہمانوں اور گواہوں کی موجودگی میں عزت آبرو کے ساتھ اپنی بہو بنا کر لائے ہیں۔
زری کے اگلے الفاظ نے ایزا کے اندر موجود احساسات کو جگا ڈالا تھا۔ کسی حد تک وہ شوق سے سنبھل گئی تھی، لیکن ابھی تک اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا وہ حقیقت میں بھی ہو سکتا تھا۔ یہ ایک فلمی سچویشن تھی، انتہائی عجیب و غریب اور افسوسناک۔ آخر آنے والے حالات میں کیا ہونے والا تھا؟ یہ بدترین صورتحال کس انداز میں بہتری کی طرف مڑے گی؟ یہ سب کچھ اپنی جگہ پر آ بھی سکے گا یا نہیں؟ وہ اندر موجود لڑکی کو اپنی بیوی کے روپ میں قبول کیسے کرے گا؟